فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمانہ عابدی آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں ولادت بسعادت کے اسپیشل ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اور ساتھ ہی آپ تمام کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لب پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا، لب پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا، چشم قرآن سے جو دیکھو تو صحیفہ زہرا، عصمت و عفت و حکمت کا خزینہ زہرا، عصمت و عفت و حکمت کا خزینہ زہرا، عبد و معبود کے مابین وسیلہ زہرا۔ ناظرین، بالکل تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا رب ہے، اور ہم اس کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ بالخصوص آج کے دن دیکھیے اس نے ہمیں کیسی نعمت عطا کی کہ اس دنیا میں اس نے ایک ایسی خاتون بھیجی جو تا قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل، ایک بہترین نمونہ عمل جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ دیکھیے جو خود رحمت للعالمین ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے لیے رحمت ہے اس دنیا میں اور ہر جہان میں۔ تو لہٰذا آئیے میں آپ سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے گفتگو کروں گی، اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ میں دو خاص مہمان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کا میں استقبال کرتی ہوں ہمارے اس شو میں، اور آپ دونوں کو ہماری طرف سے یعنی ہماری چینل ون کی پوری ٹیم کی طرف سے بالخصوص بی بی کی ولادت کی پرخلوص مبارکباد۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی تہہ دل سے بہت بہت عظیم الشان جشن کے موقع پہ تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں آغاز میں ہی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ دیکھیے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے، بڑا ہی پرمسرت موقع ہے، اور خداوند عالم نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ توفیق دی کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس عظیم ہستی کا ذکر کریں جو تحمل، انکساری اور صبر کا درس ہمیں پہنچاتی رہی ہیں، اور اب تک اور تا قیامت تک ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اطمینان بخش ہماری زندگی ہو سکے گی۔ لہٰذا میں آپ سے جاننا چاہوں گی سب سے پہلے جو ہماری پہلی مہمان ناظرین یہ کہ فرحت جعفری صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی خانم کہ آپ ہمیں مختصر سی سب سے پہلے بی بی کی فضیلت کچھ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب زہرا سلام اللہ کی آج روز ولادت ہے، اور تمام ناظرین کو ہم سبوں کی طرف سے تہہ دل سے مبارکباد ہے اس بی بی کی فضیلت کے لیے، کیونکہ ہمیں جو وقت ہے وہ بہت مختصر ہے، مگر بہرحال کیونکہ اس بی بی کی جو ولادت کا جو موقع آیا تھا، کیونکہ یہ وہ خاتون کی ولادت ہے جس نے ساری کائنات کی خاتون کو جس نے بچایا ہے۔ اور جب جناب رسول خدا جب معراج کی سرزمین میں جب جا رہے تھے، معراج کے لیے جب جا رہے تھے، تو بہت سی علت تھی معراج میں جانے کے لیے، مگر اس میں سے مین جو ایک ریزن جو سمجھ میں آیا، جو بعض علماء نے اپنی کتابوں میں بھی اس کی بات کہی ہے، اس بات کے لیے روشنی ڈالی ہے کہ جناب رسول خدا جب معراج کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ فار ایگزامپل ابھی ہم لوگ ساؤتھ ممبئی میں رہتے ہیں، اگر ہم سے کوئی کہے کہ ہمیں ساؤتھ ممبئی دکھانا چاہتا ہے کوئی، تو یہ ہمارے لیے کوئی نایاب بات نہیں ہوگی، یونیک نہیں ہے ہمارے لیے، بیکاز آلریڈی میں ساؤتھ ممبئی میں رہتی ہوں تو مجھے جانکاری ہے اس ساؤتھ ممبئی کے لیے۔ رسول جو معراج میں جا رہے ہیں، اتنی بڑی نبی جو خاتم النبیین ہے جو جا رہے ہیں معراج میں، جنت دیکھنا، سرسبیل دیکھنا، کوثر دیکھنا، یہ سب رسول کے لیے ایک نئی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کے سامنے سب کچھ خلق ہوا ہے۔ خود رسول اپنی وہ ذات ہے جو کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ جو رسول خدا جب وہاں تک پہنچے اور بہشت کے در تک پہنچے، جہاں پر انشاءاللہ ہم مومنین کو بھی نصیب ہو جانا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو جس جگہ کا وہاں پہ ایک شجر ہے جس کو کہتے ہیں شجر طوبہ، شجر طوبہ،
وہاں پر ایک سیب تھا جس کو جناب رسول خدا نے جناب جبرائیل سے کہا، جناب جبرائیل نے کہا کہ آپ کو وہ سیب جو ہے، وہ ایپل آپ کو کھانا ہے، خدا بندیان نے آپ کو اس کے لیے خاص طور پر بلایا ہے، خاص طور پر بلایا. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایک جناب زہرا کی لائف میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ پریسیڈنٹ ہمارا انڈیا، جو انڈیا میں بھی ہم جس کنٹری میں ہیں، پریسیڈنٹ دہلی میں ہے، جس کے نمائندے پورے اسٹیٹ میں ہیں پھیلے ہوئے، جس کو گورنر کہتے ہیں. بہت سی باتیں گورنر کو فون کے ذریعے سے، فیکس کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، جو آج کل سوشل الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے خبر پہنچائی جاتی ہے، مگر ایک ایسی اہم بات ہو کہ گورنر کو پریسیڈنٹ بلائے کہ نہیں، آپ کو نہ فیکس کے ذریعے نہ کسی میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ کو خبر نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کو دہلی آنی ہوگی. یعنی اگر دہلی اس کا جانا ایک بہت بڑا ایک سبب بنتا ہے کہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح اس ذات کی جناب زہرا کی فضیلت کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جناب رسول خدا کو معراج تک بلایا گیا، اور بلانے کے بعد جب کہا کہ وہ سیب آپ کو کھانا، رسول خدا نے کہا کہ جب آپ کے ساتھ ہم آئے، جبرائیل ساتھ میں تھے، کہ آپ کے ساتھ آئے، آپ سردار الملائکہ ہیں، آپ سیب مجھے کہا میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس نور کے تک میں جا سکوں، میری مجال نہیں ہے، یہ سیب آپ کو کھانا ہے اور آپ کھانے کے نہیں. یہ بات اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نور جناب زہرا اس سیب سے منتقل ہوا رسول خدا تک. پھر وہ جب اس دنیا میں جب وہ واپس آئے ہیں اور آنے کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ کے تک منتقل جب ہوا، تو یہ جو بیوی جو تھیں جب اپنی ماں کے جب شکم میں تھیں، جب شہزادی اپنی ماں کی شکم میں تھیں، تو خود جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کہنا ہے کہ جب سے یہ بچی میرے شکم میں آئی، کبھی بھی مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا، کبھی بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ جب بھی میں تنہا رہتی ہوں، بھوک کا احساس ہوتا ہے تو مجھے کھانا مل جاتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے تو مجھے پانی مل جاتا ہے. اس طرح سے جناب زہرا الحمدللہ. پھر قرآن نے بھی جناب زہرا کی بہت سی قصیدے پڑھے. اب خانم میں آپ سے جو ہے ناظرین، ہماری یہ دوسری گیسٹ جو ہیں یہ ذاکرہ زہرا نہال زیدی صاحبہ، تو آپ بھی میں چاہوں گی کہ مزید روشنی ڈالیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی فضیلت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. تمام ناظرین اکرام کو تہہ دل سے اس عظیم الشان موقع پر مبارکباد پیش کرتے، بالخصوص صاحب العصر والزمان کی خدمت میں ان کی دادی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تبریک پیش کرتے ہوئے قرآن جن کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور مجھے بہت ہی کم وقت ہے اور دونوں کو گفتگو کرنی ہے بہت ہی مختصر جملے میں، کہ جب میں نے ان کی فضیلت، کیونکہ آپ کا سوال بھی ہے فضیلت اور بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک چیز بہت ہی اچھا لگا تاریخ اوراق پہ جب میں مطالعہ کر رہی تھی، پروردگار عالم نے جب جناب آدم اور حوا کو خلق کیا اور جنت میں کہا اس کی جو آسائش اور زیبائش ہے اس سے تم استفادہ کرو، تو جناب آدم اور حوا جو ہے ظاہر سی بات ہے سیر کرتے تھے، بہت خوش رہتے تھے، اور اپنی بیوٹی کو دیکھ کے، اپنے حسن و جمال کو دیکھ کے کہتے تھے پروردگار نے کتنا خوبصورت بنایا. بہت ہی یونیک جملہ ہے فضیلت فاطمہ الزہرا ام الائمہ کریمہ اہل بیت شافع محشر کے ذیل میں یہ جملہ جس کا سہارا لیا. پھر جب یہ وہ سوچتے تھے نا کہ اللہ نے ہمیں کتنا حسن و جمال سے مزین کیا، پروردگار نے سید الملائکہ جبرائیل امین کو وحی کی کہ ان کو اس محل کے پاس، اب دیکھیے عظمت زہرا، اس محل کے پاس لے جاؤ. اور جب جبرائیل امین کے تعاون سے یہ دونوں اس محل کے پاس گئے تو وہ یعنی سرخ یاقوت کا محل، یعنی زمرد سے مزین، فیروزہ، یاقوت، لولو، مرجان، مبہوت ہو جاتے متعجبانہ انداز سے. جبرائیل یہ کس کا محل ہے، کون مالک ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ راز تو میرے پہ بھی آیا نہیں ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عرش اعظم کے بائیں جانب سے ایک ستارہ بہت عظیم، اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں بہت ہی ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے اور فاطمہ الزہرا سے قربت بھی حاصل ہوگی. کیا عظمت ہے، جس کی کنیز ہے اس کی عظمت تو آپ یہ دیکھیں، تو کنیز کا بھی معیار بھی تو اتنا ہونا چاہیے. پھر کیا بیان کرتے کہ جبرائیل امین آدم اور حوا سے کہ عرش کے بائیں جانب سے ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، وہ 30,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اور پورے آسمان کا چکر لگاتا ہے، اور 30,000 بار طلوع ہو چکا ہے. جبرائیل امین آدم اور حوا سے کہہ رہے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا میری عمر کیا ہے، لیکن یہ جو مدت گزری اس میں میں نے کبھی اس محل کو، جس محل کو دکھا رہے اس محل کو کبھی کھلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ اس کا مالک کون ہے. بس پروردگار عالم کے سامنے انہوں نے ہاتھوں کو دراز کیا، کس نے؟ جناب آدم اور حوا نے. پروردگار حقیقت کو آشکار کر دے، تو فوراً جبرائیل امین کو وحی ہوئی کہ دروازہ
کہ ہاتھ مارو, دروازے پہ جبرائیل امین نے ہاتھ مارا, دروازہ کھلا. اب یہ دیکھیں جب انہوں نے انٹری کی, اندر داخل ہوئے نا, تو اس طرح سے سما, یعنی یہ خود کو, میں نے کیا آغاز کیا, خود کو اتنا حسین و جمیل سمجھتے تھے جناب آدم اور حوا, اور تھے, یقیناً تھے, لیکن جب اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو ایک دم چکا چوند ہے, اس طرح سے خوبصورتی, بیوٹی ہے. اور جب تھوڑی سی منزلیں طے کی تو ایک ایسی ملکہ حسن و جمال کی بیٹھی ہوئی ہے, مطلب تخت پہ بیٹھی ہے, تاج اس کے سر پہ ہے, وہ تاج روایتوں میں ملتا ہے سبز ہے, اور گلے میں خوبصورت سے گلو بند ہے, اور کانوں میں گوشوارے ہیں. پروردگار عالم کون ہے جبرائیل بھی نہیں جانتے. یہ بس اتنا, کیونکہ پورا مفصل نہیں, لیکن عظمت کو یہ فوراً سر تسلیم ملکہ حسن و جمال کے سامنے خم کر دیتے ہیں. یعنی کہتے ہیں ایسا سما تھا, بس لگ رہا تھا ان کے حکم کے لیے سارے ملائکہ جو ہے گردش کر رہے ہیں. اور پھر یہ سر و تسلیم خم کر کے آدم اور حوا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے کو اتنے خوبصورت, لیکن یہ ہم سے زیادہ, اور اس کو تو ہم ایکسپٹ بھی نہیں کر پا رہے تھے. اور اللہ اسی یعنی فرزند ارجمند رحمت للعالمین کی فرزند ارجمند کے ذریعے روز محشر میں شفاعت کرے گا. خانم, جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع میں نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں بھی بتا دیا یہ کہ جو ہے بی بی کے اقوال کی ہمیں آج تشریح کر رہی ہے. دیکھیے ویسے بی بی کے خطبات موجود ہے, اور بی بی کی زندگی تو ویسے پوری ابتدا تا انتہا جو ہے درد سے بھری ہوئی ہے, لیکن جو انہوں نے قول کہا ہے, میں چاہوں گی آج ہمارے ناظرین کی خدمت میں اور خود میرے بھی علم میں اضافے کے لیے اور تمام کے علم میں اضافے کے لیے اس کی تشریح ہو جائے. تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی خانم کہ بی بی کی حدیث ہے کہ خداوند عالم نے دین کو مضبوط کرنے کے لیے حج قرار دیا. تو آپ اس کی تشریح کر دیجئے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کہ بی بی اس حدیث کے ذریعے سے کیا میسج پہنچانا چاہتی ہیں عوام کو, اور لوگوں کو کیا فائدہ ہے ان کے اس قول سے. بہت آپ نے اچھی بات کہی ہے, کیونکہ غالباً یہ کتاب ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 316 میں یہ بات کا ذکر ہے بھی, کہ جس میں جناب زہرا سلام اللہ کہتی ہیں کہ جعل اللہ الحج تشہیدا للدین, بے خداوند عالم نے حج کو دین کے لیے مضبوطی قرار دیا. یہ بہت بڑا پیغام شہزادی نے ہم لوگوں کو دیا ہے, اور آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہا تھا انہوں نے. اور آج بھی اگر اس چیز کو اگر ہم 2016 میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ چیز آج بھی ہمارے لیے بہت عیاں ہے, بہت کلیئر کیا جاتا ہے اس بات کو, بیکاز حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر میں اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ جا سکیں, آپ وہاں تک پہنچ سکیں, اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد پھر آپ دستے ہو جائے اور آپ کے فائننس میں کمی آ جائے, اور یا ریٹرن آنے کے بعد آپ کے فائننس میں کمی آ جائے. اللہ نے اس پر واجب قرار دیا ہے جن کے پاس استطاعت ہو کہ وہ کرنے کے اس لائق ہوں, ورنہ جن کے پاس وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ حج تک جا سکتے تو ان کے لیے کہا گیا کہ اپنے شہر میں نماز جمعہ ادا کریں. نماز جمعہ پڑھنے سے آپ کو حج کا ثواب ملتا ہے. مگر جن کے پاس استطاعت ہے, تو یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ ہر ایک مثلاً ایک رینج آتا ہے, مڈل کلاس ہے اور ہائی کلاس, یہ لوگ جو ہے حج میں جاتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے. جو آج کے دور میں یہ جو فگر بتایا جاتا ہے حج کے لیے کہ آلموسٹ 3 ملینز لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, 3 ملینز لوگ موجود ہوتے ہیں. مگر یہ 3 ملینز لوگ جو موجود ہوتے ہیں اس سے بہت کچھ استفادہ کیا جا سکتا ہے, بہت کچھ فائدہ کیا جا سکتا ہے اس سے. مثلاً یہ 3 ملین جو لوگ وہاں پر جو آج گیدرڈ ہو رہے ہیں, یہ عام طور پر ہر جگہ پر نہیں ہو پاتے. تو انٹائر جو ورلڈ سے جو 57 کنٹری سے جو یہ لوگ آ رہے ہیں, وی آئی پیز جو آ رہے ہیں, منسٹرز آ رہے ہیں, اور یہ جو بزنس ٹائکونز جو آ رہے ہیں ہمارے ورلڈ پورے جہاں جمع ہوتے ہیں سرزمین مکہ میں, اگر یہ لوگ آپس میں اتحاد کر لیں, مسلمز کے لیے اکنامکس میں کافی چینجز آ سکتا ہے. تو اس نظر کو دیکھتے ہوئے جناب زہرا نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ حج جو ہے دین کے لیے مضبوط قرار دیا اللہ نے. بہت خوب خانم. اب میں آپ کی طرف رجوع ہونا چاہوں گی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے شرک اور کفر سے پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے. اس کی وضاحت کریں آپ. یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے قیمتی موتی جسے ہمیں چننا ہے, وہ یہ کہ جب ہم مکمل عقیدہ مطلب اس پہ یقین پر فائز ہو جاتے کہ اللہ ایک ہے,
تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی عظمت کے سوا اور جو ہم نے گناہیں کی ہیں جس میں مرتکب اس کے سوا کسی اور سے خوف نہیں کھاتے, کسی اور سے نہیں, کیونکہ جو مادی چیزیں ہیں روحانی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا دارومدار پورا کنٹرول تو اس کے ہاتھ میں, اس کے ہاتھ وہ چلانے والا ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ کانسیپٹ ہو جاتا ہے, یقین ہو جاتا ہے, پھر سارے خداؤں کو مٹا دیتے, ایک اس کے سامنے سجدہ کرتے. پھر ایک شعر بھی تھا مجھے یاد نہیں کہ سارے ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بچا لیتا. شرک اس طرح سے ہم جو ہے یقین کے ذریعے شرک سے اور کفر سے محفوظ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات شرک, کیونکہ خواتین کے لیے میں یہ جملہ کہنا چاہوں گی اور اکثر پریکٹیکلی لائف میں آتا ہے, مختصر کرتے ہوئے ہمارے اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی اور جو آپ نے سوال کیا متواتر حدیث ہے, یعنی ختم مرتبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود یاسب الدین مولا متقیان سے خود چھٹے امام سے خود عابدوں کے عابد زاہدوں کے زاہد ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مسلسل روایت ہے یہ جو ہم وضاحت جس پہ تشریح کر رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ چھٹے امام نے تشریح کیا کہ شرک کے بڑے اقسام ہیں. ہم کو یہ لگتا ہے ہم تو اللہ کو مان رہے ہیں, ہم اور آپ میں خود اپنی بات کریں, ہم تو شرک نہیں کر رہے, وہ شرک کر رہا ہے جو آپ کو, نہیں ہم بھی شرک, بہت سے اقسام ہیں جس میں چھٹے امام نے کہا یہ بھی شرک ہے. دیکھیں یہ بہت ہی یونیک پوائنٹ میں آپ کے سامنے, بہت نازک مرحلہ ہے. ہم خواتین زیادہ تر یہ یوز کرتے فلاں نہ آتا, چھٹے امام نے اس کی وضاحت کی, فلاں نہ آتا تو میں ہلاک ہو جاتا, وہ ایکسیڈنٹ ہوا, یہ حادثہ ہوا, فلاں نہ ہوتی تو میں مر جاتی, یہ بھی شرک. یہ مطلب مسلمان بھی یہ جملے استعمال کرتے نظر آتے ہیں. یہ بھی مولا نے کہا یعنی تمہارا اعتقاد جو ہے وہ جملے بولتے ہیں نا, جو فکر اچھی کرو تو کلام اچھا ہوتا ہے, کلام اچھا ہوتا ہے تو کردار اچھا ہوتا ہے, کردار اچھا ہوتا ہے تو ہماری پہچان بنتی ہے. یہ اعتقاد ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے وہ نہیں ہوتا تو ہم اللہ, یہ بھی شرک ہے. یہ کہنا چاہیے اگر اللہ نے فلاں کو نہ بھیجا ہوتا, اب یہ عین توحید ہے. تو شرک اور کفر سے بچنے کا بہترین مضبوط قلعہ ایک خدا ہے, اس کے سامنے سر. بالکل, یعنی بی بی کتنی نایاب باتیں ہمارے درمیان میں چھوڑ گئی ہیں کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہر قسم کی وہ بات جس پر ہم عمل کریں, مطلب بی بی کے جو قول ہے اور آپ نے بڑی ہی خوب تشریح کی ہے اس کی, اور واقعی میں ہمارے ایمان میں اس سے ضرور اضافہ ہوگا بی بی کی یہ قول کے ذریعے اور آپ کی جو تشریح تھی. خانم اب پھر آپ کی طرف سے رجوع ہو کر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بی بی کی حدیث کے سلسلے سے. بی بی نے ایک اور بہت ہی نایاب حدیث ہمارے درمیان میں چھوڑی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے نماز دیکھیے وہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ الدین, نماز دین کا ستون ہے. بالکل نماز دلوں کو سکون پہنچاتی ہے, بے حیائی سے نماز ہمیں روکتی ہے. تو نماز کے سلسلے سے بی بی یہ فرما رہی ہیں کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دی نماز کے ذریعے سے. اس کی تشریح کریں خانم آپ. بہت خوب, کوشچن بہت پیارا ہے, اور جناب زہرا کا ہر ایک قول ہم سبوں کے لیے بہت بڑا ایک درس عمل ہے, اور اس کو اگر ہم تھوڑی سی بھی بات کو اگر ہم اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں تو الحمدللہ اپنی زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے. بالکل بے شک جناب زہرا, کیونکہ نماز وہ شے ہے, وہ عبادت ہے, نماز جس سے ہمارا کبر ختم ہوتا ہے, انائیت جو ہمارے اندر میں ہے, پرائڈنس کہ آئی ایم سم تھنگ, یہ جو ہے جب انسان اپنے آپ کو بھولنے لگتا ہے اس بات سے کہ اس کو بھی کسی نے کریٹ کیا ہے, وہ خود سے نہیں آیا ہے, وہ کسی کے سبب سے آیا ہے, اس کا بھی کوئی خالق ہے. اس چیز کو جب انسان تو جناب زہرا نے اسی چیز کو تشبیہ دیا ہے کہ جب انسان نماز کے اندر جاتا, خصوصاً سجدہ, کیونکہ یہ بہت پیاری عبادت ہے. چھٹے امام نے ایسے ہی نہیں کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے کی حالت میں خداوند عالم کون کون سی نعمت کو نازل کرتا ہے تو لوگ اپنے سر کو بلند نہ کریں, اپنے سر کو بلند نہ کریں. تو جب انسان سجدے میں جاتا ہے, کیونکہ اس کی نگاہ مہر پر ہوتی ہے, سجدگاہ پر ہوتی ہے, اور وہ سجدگاہ پر جب نگاہ ہوتی ہے تو یہ انسان کے احساس دل میں بھی آتا ہے کہ ہم جو بھی ہیں آج, مگر ہمارا بھی کوئی خالق ہے, اور اس خالق کے ساتھ ہم بنے ہیں اسی, یہ جو آج جس مٹی کا ہم سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے, مثلا جو ہم سجدہ یعنی ہم بنے ہیں اسی چیز سے, اور ہمیں جانا بھی یہیں پر ہے, ہمیں جانا بھی ہے, کیونکہ یہی ایک نقص ہے انسانوں کے اندر میں, جب انسان کے اندر مثلا پرائڈ جب آ جاتا ہے, کیونکہ یہ خداوند عالم کو بالکل قبول نہیں تھا.
بالکل تکبر بیکاز خداوند عالم کو پسند دیکھیں آپ تو ہمارے لیے بہت ایک اچھا سا ایک ایگزامپل ہے دنیا والوں کے لیے کہ جو ابلیس جس کو خداوند عالم نے زمین سے عرش پر بلایا تھا اس کی عبادت کی بنا پر، اس کی عبادت کی بنا پر اس کو عرش پر بلایا اور ان جگہوں پر رکھا تھا جہاں فرشتے رہا کرتے تھے، مگر جب اس سے کہا گیا کہ آپ کو سجدہ کرنی، جب اس کے اندر میں ایک تکبر آیا کہ میں اور سجدہ، جب یہ ورڈ اس نے کہا تو خداوند نے اتنا ناگوار گزرا کہ اس بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا، اس بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا۔ اور یہ نماز جو ایک بہت پریکٹیکل عبادت ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارے اندر پورا فیتھ ہمارے اندر میں ہے، مگر یہاں پر اسلام اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کو پریکٹیکل بھی ہونا ہے، اور یہ نماز ہمیں پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے۔ اقرار فی اللسان، آپ کو اپنی زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، ہاں آپ کو اپنی زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، اور العمل بالارکان، آپ کو عمل ایکشن بھی کرنا ہے، یعنی ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، ہم خداوند عالم کو اس ایکشن سے بتا رہے، پریکٹیکل کر کے بتا رہے کہ واقعی تو معبود ہے، ہم تیرے آگے تو لائق عبادت ہے، تو لائق عبادت ہے۔ ایون سکس امام نے بھی کہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ اگر نماز وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان کے ناک رگڑ دیے جاتے ہیں، بالکل جی ناک رگڑ جاتا ہے۔ جی تو جب انسان نماز پڑھتا ہے، شیطان کی تو آلریڈی ناک رگڑی جاتی ہے، مگر خود کی بھی تکبر ختم ہو جاتی ہے، بالکل بالکل انسان بہت خود بہترین احساس میں آ جاتا ہے کہ واقعی وہ ہمارا رب الجلیل ہے، میں اس کے آگے عبد الذلیل ہوں۔ جی بالکل۔ دیکھیے بی بی کے جو قول ہے، اقوال ہیں، وہ ہمیں خدا سے ہی قریب کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی کہی ہوئی باتوں پر خدا سے قربت حاصل ہوگی۔ نماز جو خداوند عالم کو بہت پسند ہے، اور اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو خداوند عالم یقیناً اپنی رحمتیں ہم پر ضرور نازل کرتا ہے۔ خانم میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کچھ مزید معلومات اس حدیث کے سلسلے سے روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں۔ بہترین جواب دیا خانم نے، وضاحت کی، بس چند جملے کہ انسان کو خلق کرنے کے بعد پہلا حکم نماز کا، اور ہر چیز کی ایک زینت ہے، اسلام کی زینت نماز ہے۔ علماء کرام نے بیان کیا کہ نماز پوری یونیورسٹی ہے، جیسے یونیورسٹی کو قائم کرنے کے لیے ایک عمارت، دوسرا جو ہے اس کو پڑھانے کے لیے استاد، تیسرا اس کو حاصل کرنے کے لیے شاگرد، سلیبس اور خود کتاب کی ضرورت ہے۔ 5 چیزوں سے یونیورسٹی قائم ہوتی ہے۔ نماز بھی 5 چیزوں سے قائم ہوتی ہے۔ پہلا مسجد یا جہاں آپ نماز پڑھیں، دوسرا کتاب جو قرآن ہے، یہ نماز پوری ایک یونیورسٹی ہے، اور تیسرا استاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چوتھا شاگرد پوری کائنات کے مومنین اور مومنات ہیں، چوتھا جو اس میں سلیبس سکھائے جاتے ہیں یوتھ کے لیے، ینگسٹر کے لیے۔ نماز تو اب بہت لوگ پڑھ رہے ہیں، گئے یوں ٹھکاٹک پیشانی ماری اور کب چلے آئے رکوع سجود قیام، یعنی پہلے کہہ رہا ہے دیکھو پہلے سمجھے تو تکبر کو کیسے ماری، کھڑے ہو، آؤ جھکو رکوع کرو، آؤ اور جھک جاؤ سجدہ کرو، اور تم مکڑ کے چل رہے ہو نا، تم اسی مٹی سے بنے ہو اور تمہیں اسی مٹی میں جانا ہے۔ پھر نہج البلاغہ میں مولا متقیان یا صب الدین امیر مومنان ارشاد فرماتے مال ابن آدم والفقر اولہ نطفہ وآخرہ جفا، سجدہ کر، تو سوچ کس چیز پہ تو فخر کرتا ہے، تیری ابتدا بھی نجس، تیری انتہا بھی نجس۔ جب ہم یہی سوچ لیں گے اور پورا کانسیپٹ اپنا جب پیشانی کو رکھ کے یہ ہمارا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے تکبر تو خود بخود دور ہوتا چلا جائے گا۔ بہت خوب خانم آپ نے تشریح کی، آپ دونوں نے بہت ہی زیادہ، اور خداوند عالم نماز کے سلسلے میں بھی ہماری معرفت میں اضافہ کرے اور تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے واجبات کو صحیح وقت پر انجام دیں۔ خانم آپ سے آخری ایک تشریح چاہوں گی بی بی سلام اللہ علیہ کی حدیث کی، کہ اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کو معاشرے کے نظام کی حفاظت کے لیے اور امامت کو اختلاف سے بچانے کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ بی بی کے جملے ہیں، آپ اس کی تشریح کریں۔ بہت خوب جناب، ہم سبوں کا سلام اس بی بی پر ہے۔ بالکل، بہت۔ اور جو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ 1400 سال پہلے انہوں نے ہم سے اتنی پیاری پیاری باتیں ہم لوگوں کو درس دے کر گئی اس 18 سال کی عمر میں، جو آج بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک عمل کا ذریعہ ہے یہ، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں لیڈر کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ امام ہو یا ہمارے انبیاء ہو یا ہمارے لیڈرز ہیں،
इनकी हमें क्या ज़रूरत, जो हमारे आजकल की यूथ में अंदर में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये उनके जहन में आता है, वाई हम क्यों इसको फॉलो करें, हम किस तरह से फॉलो करें। जबकि फ़ारसी में एक माक़ूला है, हर कस अज़ अहले बैत दर रफ्त बार रफ्त, जिसने भी अहले बैत के दर को छोड़ा है वो दरबदर हुआ है, वो दरबदर हुआ है। और इस तरह से जनाब ज़हरा ने भी इस बात की तशरीह दी कि आपको अहले बैत के साथ रखना तो आपके माशरे कामयाब है, माशरा कामयाब है। आज जो ये फ़िरक़ा जो बढ़ते से बढ़ता चला जा रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हम अहले बैत की बताई हुई बात पर फॉलो नहीं कर रहे। अगर आज हम फॉलो करना सीख जाएं तो हमारा फ़िरक़ा ये बनना रुक जाएगा और हमारा एक दीन आएगा जिसका नाम इस्लाम है, एक सही तौर पर कामिल दीन आएगा। आज के प्रेजेंट वर्ल्ड के हिसाब से भी अगर हम दुनिया में देखें कि आज एक लीडर सही होने के सबब से मिल्लत का क्या आलम होता है। अगर आप इराक़ की तरफ निगाह करें, जो आयतुल्लाह सिस्तानी है नामतुल्लाह जो है वहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने अपनी एक आवाज़ निकाली थी कि हमारी उम्मत खड़े हो जाओ, इराक़ की उम्मत खड़े हो जाओ। उनका ये आवाज़ का निकालना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस ऑफ लोग खड़े हो गए, जिनको वेपन्स पकड़ना भी नहीं आता तो वो भी चले आए सामने। ये कहते हुए कि हमारे रहबर ने हमें पुकारा है, हमारे रहबर ने पुकारा है। यानी क्योंकि आज हमारे सामने हमारे आइमान नहीं है, इमाम वक्त हैं पर मौजूद नहीं है, पर्दे गैबत में है, तो उनके तक पहुँचने के लिए हमें इन उलमा का सहारा लेना है, इन लीडर्स को, हमें अपने आप को, इन लीडर्स को पहचानना है। और अल्लाह से भी ये दुआ है कि परवरदिगारा इन लीडरों को हमारे सर पर हमेशा इनका साया कायम रखे, हमेशा खुदावंद आलम इनको सेहत और सलामती दे, ताकि इनकी इस लीडरशिप के दायरे में हम भी दीन को समझ सकें और शहजादी ज़हरा के इस बात पर अमल करने की हम कोशिश कर सकें। बिल्कुल, आपने इस हदीस की भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से तशरीह की है। अब मैं आपकी तरफ रुजू होकर आपसे पूछना चाहूँगी एक हदीस आखिरी आपसे। देखिए, हम तमाम बीबी की कही हुई बातों की तशरीह तो नहीं कर सकते या नहीं बयान कर सकते, लेकिन जो कुछ भी है आज हमने यहाँ पर जो महफूज किया है बताने के लिए हमारे नाज़रीन की खिदमत में, उसे हम इंशाल्लाह ज़रूर कामिल करेंगे। कि बीबी इरशाद फरमा रही हैं कि वालिदैन के साथ नेकी करने वाले को अपनी नाराज़गी के लिए ढाल बनाया है। इसका क्या मतलब है, क्या बताना चाह रही हैं इस हदीस के ज़रिए बीबी? मैं एक पैगाम पहुंचाना चाह रही हूँ जितने नाजरीन देख रहे हैं मुझे, और ख़ुद ये जितने भी टीम वाले कोशिश कर रहे हैं, और ये जो मैसेज जहाँ तक पहुँच रहा है कि यकीन जानिए जितना कुछ भी हम कर लें, कुछ जश्न मना लें, हम मज़ादारी कर लें, रात रात शब्बेदारियाँ करते जश्न, अगर हमारी माँ नहीं राज़ी है, हुसैन की माँ, यहाँ घूस देने का कोई सिस्टम, रिश्वत अहले बैत के दर पे नहीं चलती कि इनको खुश कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं। और बहुत ही मुख्तसर समेटते हुए कि आज सब कुछ हम कर रहे हैं, मैंने खुद मैं खुद प्रैक्टिकली देखे, मैं ये बोलने में हिचकिचा नहीं रही, बहुत चीज मैंने आजमाया, सब कुछ करते हैं, लेकिन माँ को टाइम देने में, माँ बाप को, और बिलखुसूस वो माँ बाप जो थोड़ा जहन से कम हो गए, कान से, तो इनको कौन फोन करे, गूगल पे बैठे रहेंगे, अरे गूगल पे सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ चीजें जो वालिदैन देंगे दीनों दुनिया में, इसलिए औलाद की मेराज, औलाद का मुकद्दर ही वालिदैन। तो जाहिर सी बात है, इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा, इसकी आगोश में जन्नत का मजा आता है, इसकी आगोश में जन्नत का मजा आता है, इसके लफ्जों में तिलावत का मजा आता है, और ये जो प्यार से कहती है बेटा बेटा, तलखियों में भी हलावत का मजा आता है। आज सब परेशान होके अगर एक कॉल माँ को कर ले, एक माँ की आवाज से ही मुश्किलें हल। परवरदिगार ने अवैश करनी शुतुर बाल था, महबूब खुदा का महबूब इसलिए बना क्योंकि अताते वालिदैन की, माँ की फर्मा बरदारी की, और कसाब कसाई कलीमुल्लाह का हम नशीन क्यों बना, क्योंकि वालिदैन की अतात की हम अजर रिसालत अता करते। तो इस जश्न के मौके पर कम अज कम अपने वालिदैन को राजी करने के लिए आज इरादा करें और तहैया करें, इंशाल्लाह बीबी ताउन पेश करें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही नायाब जुमला आपने हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश किया। वाकई कि वालिदैन खुदा की दी हुई वो नेमत है, अगर हम उनका सही तरीक़े से ख्याल रखें और खुदावंद आलम ने जिस तरीके से हुक्म दिया है कि उन्हें उफ़ ना करे और उनकी इताअत करे, तो वाकई हमारी ज़िंदगी कामयाबी की मंजिलों तक ज़रूर पहुँचेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप दोनों ने बहुत कीमती वक्त अपनी ज़िंदगी का हमारे चैनल विन को दिया और बहुत ही नायाब बातें और बहुत ही बेहतरीन तशरीह की बीबी की अक़वाल की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसन विन चैनल का हम सबों की तरफ से, हमारी तरफ से आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया।
اور آج کی روز ولادت کی باسط تہہ دل سے مبارک۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ولادت کی شان میں جو تھا یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن اس پروگرام میں جو ہماری گفتگو ہوئی ہے میں وہ تمام باتیں تو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتی پھر سے، لیکن کچھ اہم چند باتیں جو ہیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی آخر میں، کہ جو بھی ہمارے یہ جو دو مہمان تھے خاص، انہوں نے جو ذکر کیا، ایک تو نماز جو کہ ہمیں تکبر سے دور کرتی ہے، دونوں نے بہت ہی بہترین اس کی تشریح کی، اور جو مجھے خود ذاتی جو بات اس پروگرام میں پسند آئی وہ یہ، اور دوسری والدین کی۔ تو میں امید کروں گی ہمارے ناظرین سے بھی کہ وہ بھی ہمارے اس پروگرام سے کافی حد تک مطمئن ہوئے ہوں گے، اور ہمارے جو بھی بیوی کے اقوال ہیں ان پر غور و فکر کریں گے اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو اپنانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ تو ناظرین، آخر میں ایک بار پھر میں سمانا عبدی آپ تمام کی خدمت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ولادت کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے چاہوں گی آپ سے اجازت۔ شکریہ، خدا حافظ۔